معاشرے کیوں اجڑتے ہیں؟ خواتین و حضرات، انسان قدیم دور سے دوسرے انسانوں کو مختلف ایشوز سمجھانے کے لیے حکایات کی مدد لیتا آ رہا ہے۔ ان حکایات کا موجد کون تھا؟ کس سولائزیشن نے سب سے پہلے حکایات شروع کی، اور حکایات نے تحریری شکل کب اختیار کی، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں پائی جاتی، لیکن یہ بات طے ہے دنیا کے تمام خطوں، ممالک اور معاشروں کے ادب میں حکایات موجود ہیں، اور انسان صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے حکایات کے ذریعے اپنی اگلی نسل کی روحانی اور ذہنی پرورش کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس خطے میں شیخ سعدی نے سب سے پہلے سینٹرل ایشیا، ایران، ترکی، افغانستان اور ہندوستان کی حکایات جمع کی اور انہیں گلستان اور بوستان دو کتابوں کی شکل دی، اور یہ دونوں کتابوں میں اب تک دنیا کی 102 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں کی حکایات نے اس خطے کی ذہنی اور روحانی پرورش میں بڑا کام کیا، اور ماہرین کا خیال ہے اگر شیخ سعدی نہ ہوتے یا وہ یہ دو کتابیں مرتب نہ کرتے تو شاید سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کے عوام کو شعور کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے مزید 200 سال انتظار کرنا پڑتا۔ خواتین و حضرات، حکایات کے لیے عموماً جانور کو بطور کردار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ انسان اور جانور کی قربت ہے۔ انسان جذباتی طور پر جانور کے بہت قریب ہے، اور تاریخ ثابت کر چکی ہے اگر آپ جانوروں کو کردار کی شکل دے کر کوئی بات کریں تو بچے اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک جرمن کہاوت ہے، جو شخص جانوروں سے محبت نہیں کرتا وہ انسانوں سے بھی محبت نہیں کرتا۔ شاید یہ وجہ ہے کہ پرانے دور کے سیانے حکایات کے لیے ہمیشہ جانوروں کا تعین کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ ساری تمدید آپ کو ایک حکایت سنانے کے لیے باندھی ہے۔ اس حکایات کی بنیاد انصاف اور انصاف کی ضرورت ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ الو اور بانسری کو نحوست سمجھتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے جس جگہ کثرت سے بانسری بجائی جائے یا جس جگہ الو آباد ہونے لگے وہ جگہ بہت جلد اجڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نہرو نے روم کی کچی آبادیوں کو آگ لگائی تو اس نے محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجائی۔ وہ اس بانسری کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ روم کی یہ کچی آبادیاں نحوست تھیں، چنانچہ میں نے انہیں آگ لگا دی۔ میں حکایات کی طرف آتا ہوں۔ کہا جاتا ہے نہرو کے زمانے میں ایک طوطا اور طوطی کہیں اڑتے ہوئے ایک ویران گاؤں میں آ کر بیٹھے۔ طوطی نے طوطے سے پوچھا، یہ گاؤں کیوں اجڑ گیا؟ طوطے نے جواب دیا، میرا خیال ہے الوؤں کی وجہ سے۔ اس وقت کوئی الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی یہ بات سن لی۔ وہ ان کے پاس رکا اور اس نے انہیں دعوت دی، میرے گھر قریب ہے، اگر آپ لوگ آج میرے ساتھ ڈنر کرو تو آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی۔ طوطا اور طوطی نے یہ دعوت قبول کی اور یہ دونوں شام کو الو کے گھر پہنچ گئے۔ الو نے دونوں کے لیے بڑی شاندار دعوت کا انتظام کیا۔ تینوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد طوطا اور طوطی نے الو سے اجازت چاہی۔ الو نے مسکرا کر طوطے کی طرف دیکھا اور بولا، آپ جا سکتے ہیں، لیکن طوطی نہیں جا سکتی۔ طوطے نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ الو بولا، کیونکہ طوطی میری بیوی ہے۔ طوطے نے فوراً چلا کر کہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم الو ہو اور ہم طوطے، ایک طوطی الو کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ الو نے جواب دیا، ہم تینوں کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اپنا مقدمہ چیف قاضی کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو فیصلہ قاضی کر دے ہم تینوں قبول کر لیں گے۔ طوطا اور طوطی مان گئے۔ وہ تینوں قاضی کی کورٹ میں چلے گئے۔ طوطے نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ قاضی نے الو کی طرف دیکھا۔ الو آگے بڑھا، اس نے حلف اٹھایا، میں سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد ان کے دلائل دینا شروع کر دیے۔ الو کے جواب میں طوطے نے بھی دلائل دیے۔
لیکن بدقسمتی سے الو کے دلائل طوطے کے دلائل سے زیادہ مضبوط تھے، چنانچہ چیف قاضی نے الو کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ عدالت برخاست ہو گئی۔ طوطا روتا دھوتا عدالت سے باہر جانے لگا تو الو نے اسے آواز دی اور اس نے کہا، تم اپنی بیوی کو تو ساتھ لیتے جاؤ۔ طوطے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ اب میری کہاں ہے؟ عدالت اسے تمہاری بیوی ڈکلیئر کر چکی ہے۔ الو نے کہکا لگایا اور جواب دیا، میں تمہیں اس عدالت میں اس لیے لایا ہوں کہ میں تمہیں اس ملک کے اجڑنے کی وجہ بتا سکوں۔ الو نے کہا، ملک اور معاشرے الوؤں کی اوسط کی وجہ سے نہیں اجڑتے، انصاف کی کمی کے باعث تباہ ہوتے ہیں۔ الو نے کہا، اس ملک میں انصاف نہیں، چنانچہ یہ ملک ویران ہو رہا ہے۔ اس کے بعد الو نے ایک تاریخی فقرہ بولا۔ وہ تاریخی فقرہ کیا تھا؟ خواتین حضرات، الو نے کہا تھا، جس ملک کا نظام عدل اور شفاف ہوتا ہے اس ملک پر کبھی زوال نہیں آتا، لیکن جس ملک کے قاضی بے ایمان اور عدالتیں بے انصاف ہوں اس ملک کو دنیا کی کوئی طاقت برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اس نے کہا تھا، نحوست الوؤں میں نہیں ہوتی، بے انصافی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر تم معاشروں کو اجڑنے سے بچانا چاہتے ہو تو ملک میں بھی بے انصافی نہ ہونے دینا۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔